یقیناً ایک دھچکا چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے اور چودھری شجاعت صاحب کی یہ فتح ہوئی. جی بالکل آپ نے ٹھیک ہی کہا. اس کو کئی طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پوری صورتحال کو ہم اپنے سامعین کے لیے سم اپ کر سکیں. وہ کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ تو اب میرے خیال سے کوئی راز نہیں ہے. کس طریقے سے نون لیگ کا چیف منسٹر بننے کے لیے نہ صرف یہ کہ چودھری پرویز الہی صاحب آمادہ تھے، بلکہ رات کو دعائے خیر کے بعد مٹھائیاں بھی کھائیں گئی. صبح انہوں نے اپنی گاڑی کا اسٹیئرنگ موڑا اور جا کے بنی گلہ پہنچ گئی. ہم بات کئی دفعہ کر چکے ہیں وہاں پر. اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو بقول شاعر دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. چودھری پرویز الہی یہ تصور بھی، چودھری شجاعت حسین شاید یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کا وہ بھائی جن کو انہوں نے ہمیشہ سیاسی طور پر آگے فرنٹ مین کے طور پہ رکھا، جن کو انہوں نے پوری سیاسی زندگی میں مکمل سپورٹ پیچھے سے دی، نہ صرف انہوں نے بلکہ ان کی اولاد نے بھی، کہ وہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے وہ اپنے طور پہ کر جائیں گے، بلکہ پارٹی کو ایک طرح سے گروی رکھ دیں گے کسی کے پاس. اصل سوال یہ ہے کہ کاف لیگ کی کشتی کو ڈائنامیٹ لگا کر حصے بکھرے کس نے کیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی یعنی پامس کے پاس جانے کی ضرورت ہے. یہ آپ کو صاف پتہ ہے. لوگوں کا خیال یہ ہے، اور خاص طور سے وہ لوگ جو فیملی کے قریب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پرویز الہی شاید کبھی بھی زندگی میں ایسا نہ کام نہ کرتے جتنا ادب، احترام اور پیار کا رشتہ ان کا چودھری شجاعت صاحب سے تھا. مگر جو مونس الہی ہیں، جو ان کے برخوردار ہیں، ان کی پی ٹی آئی میں کی طرف رغبت اور عمران خان سے والہانہ محبت، دو مختلف چیزیں ہیں. اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. دیکھیے ذرا تھوڑا سا ریکال کرتے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب پچھتاتے ہیں کیونکہ ان کی لیٹلی جو کچھ باتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے منع کیا تھا، کیا کر دی. ان کو اب لگتا ہے کہ شاید وہ میرے خیال میں وہ والی ایک کہاوت نہیں ہے، بے وقوف دشمن عقل مند دوست والی، تو وہ کچھ پچھتاتے ہیں. دیکھیے یہ فیملی اتنی ویل نٹ اینڈ سو کلوزلی اٹیچ تھی، اس کے اندر دراڑ پیدا کرنے کا کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا. سیاسی طور پر تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. میڈیا کے حوالے سے اگر آپ مجھ غریب کو سمجھتی ہیں کہ میں نے 55 سال اس دشت میں گزارے ہیں، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا میڈیا میں بھی کہ یہ فیملی سپریٹ ہو جائے گی. اب اس کا کریڈٹ آپ خان صاحب کو دیں، ان کے بیٹے کو دیں، چودھری پرویز الہی کو دیں، جس کو بھی دیں، لیکن یہ ہوا غلط ہے. اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا. پہلی بات تو یہ کہ اگر پرویز الہی صاحب اس نون لیگ کی آفر کو مان لیتے تو نہ آج پنجاب اسمبلی ٹوٹتی، نہ ان کی وزارت اعلیٰ جاتی. یعنی ابھی بھی وہ وزیر اعلیٰ کے منصب پہ فائز. ناٹ اونلی دیٹ، وہ بیٹھے ہوتے چیف منسٹر کے طور پر دو ملک کی بڑی ترین سب سے بڑی پارٹیوں کی سپورٹ پہ، پیپلز پارٹی اینڈ نون لیگ. ٹھیک ہو گیا، مطلب مضبوط ایک وزیر اعلیٰ ہوتے. دوسری بات یہ ہے نہ صرف یہ کہ آنے والے وقت میں یعنی جنرل الیکشن آنے ہیں نا، تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن یہ سب کچھ انہوں نے داؤ پر لگا دیا. اور دوسرا بڑا جرم وہ یہ ہوا کہ انہوں نے چودھری شجاعت صاحب کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا. انہوں نے ایک اجلاس بلایا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اور اس میں فارغ کر دیا کہ چودھری شجاعت صاحب ہو از ہی، مطلب یہ بالکل ہو از ہی والا معاملہ تھا کہ ان کو فارغ کر دیا. نیا جو ہے وہ انہوں نے پریزیڈنٹ بنا لیا. یہ ایک اگلا سٹیپ تھا. آ رہا ہوں وہیں آ رہا ہوں. یہ وہ ہے جس نے پھر انف از انف تک کی صورتحال جو ہے وہ لے آئے. بھلا ہو الیکشن کمیشن کا کہ اس نے ابھی بھی ایک کوشش کی ہے کہ یہ فیملی پھر سے شاید جڑ جائے. انہوں نے ایک تو اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا ہے اور ڈکلیئر کیا ہے کہ پارٹی کے لیگل صدر جو ہیں وہ چودھری شجاعت صاحب ہیں. اس کے بعد جو یعنی لیگل بیٹل ہے وہ تو چودھری صاحب جیت گئے ہیں. میرے سامنے ایک بیان پڑا ہے چودھری سالک کا، جو برخوردار ہیں ان کے فیڈرل منسٹر ہیں. ان کا کہ کاف لیگ کی کمر میں خنجر گھونپنے والے نہ گھر کے رہے نہ باہر کے. یہ بیان ویسے تو بڑا سرکیسٹک لگتا ہے، اس میں زہر بھی بہت ہے، لیکن یہ ایک دل شکن شخص کا بیان بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی ہم نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، اسی لیے وہ خنجر گھونپنے کی بات کر رہے ہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دونوں بھائیوں کو جانتے ہیں ان کے دل میں ابھی بھی یہ گنجائش موجود ہے کہ شاید یہ بیٹر سینس پرویلز اور یہ دونوں پھر مل بیٹھے.
لیکن مخیر صاحب آئیڈلی اسپیکنگ آپ بڑی اچھی پازیٹیو باتیں کر رہے ہیں، لیکن اب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے پاس سیاسی طور پہ کیا آپشنز ہیں، وہ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں اس وقت؟ اگر تو آپ مجھ سے پوچھتی ہیں کہ وہ ان کا سیاسی کیریئر جو ہے یا سیاسی مستقبل کیا ہے، جی، سیاسی تو طور میرے پہ خیال سے options۔ ان کو اپنے بیٹے کی خواہش پر سرنگوں ہو کر اپنے آپ کو شامل کر لینا چاہیے پی ٹی آئی میں۔ اچھا، یہ خواہش کا اظہار وہ خود بھی کر چکے ہیں، ان کے بیٹے کی تو خیر یہ ضد ہے کہ اس میں شامل ہونا ہے، لیکن ایک وہ بات انڈیویجول حیثیت لیکن میں آپ کو پی ٹی آئی بتاؤں، جوائن کریں گے نا کاف لیگ چھوڑ کر۔ کاف لیگ تو گئی ان کے ہاتھ سے نا، اٹس نو لانگر دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ کاف لیگ اینی مور ایز فار ایز الیکشن کمیشنز ڈیسیژن از کنسرنڈ۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے بارے میں یہ حوالہ دینا بہت ضروری ہے کہ وہاں پر لیڈر ایک ہی ہے۔ کتنے بڑے بڑے قداور شخصیت ہیں وہاں، اسی کو نو بڈی وانٹس ٹو نو دیم، ٹھیک ہے، 10 سے 20 بندے نہیں نکلتے کسی اور کے کہنے پر، تو وہاں ایک ہی شخص ہے، اس کا نام ہے عمران خان۔ اگر تو پرویز الہی صاحب یہ آپٹ کرتے ہیں کہ جس طرح میراتھن ریس ہوتی ہے نا، اس میں 10,000 کے قریب لوگ دوڑتے ہیں لیکن منزل تک پہنچنے والے 6-7 بندے ہی ہوتے ہیں صرف، اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ میراتھن ریس میں دوڑنا ہے اور بیچ میں کہیں سانس اکڑ گئی اگر تو بیٹھ جانا ہے، تو پھر تو وہ جائیں تحریک انصاف میں 100 بسم اللہ۔ لیکن جو سٹیکس ہیں ان کے، جو ان کا نقصان ہوا ہے، میں توقع کرتا ہوں اور میری یہ خواہش ہے، میں فیملی کے ہر فرد کے ساتھ میرا تعلق ہے، مجھ پر ہمیشہ مہربانی کی ہے، اور میں ریکارڈ پہ بتا دوں آپ کو کہ مونس الہی اور چودھری پرویز الہی، میں دونوں کا احسان مند ہوں، ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی بھولے نہ، لیکن مجھے بھی اتنا ہی دکھ ہے فیملی کے سپلٹ ہونے کا جتنا کسی بھی فیملی سے ہمدردی رکھنے والے کو ہو سکتا ہے۔ تو ہم صرف دعا کر سکتے ہیں اس وقت کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ فیملی جو ہے پھر دوبارہ جڑ جائے۔ آپشن تو آپ نے بتا دیا، مجھے یہ بتائیے کہ چودھری پرویز الہی صاحب اتنے ہی وردی رہیں گے فار عمران خان یا پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد، کیونکہ ابھی تو بڑا بھار ہوتا تھا ان کا۔ یہ ابھی میں نے پشتو بول لی ہے آپ کے سامنے، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اب وہی کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ عائشہ دیکھیے بات یہ ہے، ایک وہ ہے جہاں آپ کو اپنی ضرورت کے لیے کوئی لے جائے، جو کہ پی ٹی آئی کی ضرورت تھی جب یہاں پر ان کی حکومت جا رہی تھی، تو ہی واز امپورٹنٹ، سچویشن فرق ہو گئی نا۔ اب سچویشن یہ ہوگی کہ ہی ہیز ٹو لک فار دا ٹکٹ آف دا پی ٹی آئی، الیکشن جیتنے کے لیے ٹکٹ چاہیے ہوگی نا ان کو، وہ ٹکٹ کیسے ملے گی وہ تو میرے خیال سے منظرنامہ آپ کو بھی یاد ہے، مجھے بھی یاد ہے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا خیال یہ ہے کہ چودھری صاحب اگر اپنا تمتراک قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنی سیاسی جو ساکھ ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، انہیں ایک سنجیدہ کوشش کرنی چاہیے ضرور کہ کاف لیگ جو ہے یہ اس کے حصے بکھرے نہ ہوں، کاف لیگ جو ہے وہ جڑ کے پھر ایک پارٹی بن جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کو ایک اور کوشش؟ چودھری شجاعت صاحب تو کوشش مسلسل کر رہے ہیں، میں چیلنج کرتا ہوں کوئی شخص مجھے ایک نیگیٹو سٹیٹمنٹ دکھا دے چودھری شجاعت کا چودھری پرویز الہی کے خلاف، 1 سینٹینس، تو وہ بردبار آدمی ہیں، وہ مطلب ہے روایت کے آدمی ہیں، روایت کے آدمی چودھری صاحب بھی بہت ہیں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ہے، وہ سحر اور آپ کہہ لیں۔ بالکل کہتے ہوتے ہیں کہ چودھری شجاعت صاحب کا بڑے اعتماد کا ایک رشتہ تھا، ہر چیز کے لیے ریلائی کیا کرتے تھے چودھری پرویز الہی۔ دیکھیے چودھری صاحب کو، چودھری پرویز الہی کو ایک بات ریئلائز کرنی چاہیے تھی کہ ان کے بھائی ان کی وزارت اعلیٰ چھیننا نہیں چاہتے تھے، بلکہ ان کی تو خواہش یہ تھی کہ مستقل ایسا انتظام کر دیں کہ وہ رہیں، آنے والا الیکشن آئے یا کچھ بھی آئے یہ چیف منسٹر رہیں۔ پتہ نہیں یہ بات ان کو کیوں سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ ایک فون کال سنتے ہیں کہ آئی تھی رات کو، کس کی فون کال تھی وہ، اس فون کال کے نتیجے میں کیا ہوا، کیا ملا، کیا کھویا، کیا پایا، یہ تفصیل کی بات ہے، لیکن آج کا ہسٹورین اس وقت شاید خاموش ہے، لیکن آنے والے وقت میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ فون کال کس کی تھی، اور آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا۔ صحیح ہے، کیا کھویا کیا پایا والی آپ نے ذرا تھوڑی وہ شاعرانہ بات کر دی۔ اچھا مریم اورنگزیب صاحبہ کا بھی اس کے اوپر جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اب ہر کام آئین اور قانون کے مطابق ہوگا، تو یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے۔ ہاں دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اپنے بیان میں، ان کی ٹویٹ جو ہے میرے خیال سے شاید ہمارے پروڈیوسر دکھائیں بھی، وہ بہت کیٹیگوریکلی اور بہت کھلم کھلا انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ جیت ہے اور یہ شکست ہے چودھری پرویز الہی صاحب کی، اور انہوں نے اپنی پارٹی کی طرف سے فل سپورٹ جو ہے وہ چودھری شجاعت صاحب کو دی ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آنے والے الیکشنز میں
آنے والے چاہے وہ بائی الیکشن ہوں چاہے وہ جنرل الیکشن ہوں اس میں نون لیگ میں بہت پذیرائی ملے گی چودھری پرویز شجاعت صاحب کی پارٹی کو. اور کاف لیگ جو ہے وہ ان کی آپ نے دیکھ لیا نا کہ ان کا بیٹا ابھی فیڈرل منسٹر ہے اس حکومت میں, ان کے طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں وہی فیڈرل منسٹر ہیں. صحیح. تو 3 بندے رکھ کے اگر 2 فیڈرل منسٹر ہیں تو آنے والے وقت میں اگر سیٹیں زیادہ ہو گئی ان کی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چودھری شجاعت صاحب کی پیورلی چودھری شجاعت صاحب کی جو کاف لیگ ہے اس کو بہت ایک اچھا خاصا حصہ جو ہے وہ ملے گا. That is what politics is all about. ٹھیک ہے.